الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر حضرت مولانا قاری غلام یاسین صاحب آف بہاولپور اور اس کے بعد ہمارے جن کا لقب پہلے ویسے شہزادہ ختم نبوت ہے قاری احمد علی ندیم صاحب یقیناً شہزادہ ختم نبوت ہے اور ہمارے صوبہ پنجاب کے ہر دل عزیز شخصیت صرف ہر دل عزیز نہیں بلکہ لائق تقلید شخصیت اور صدر پنجاب قاری احمد علی ندیم صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمارے غالباً ہمارے سیکٹری صاحب بھی صبح کے تشریف لائے ہوں گے. حافظ گلزار احمد آزاد صاحب میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاری احمد علی ندیم صاحب کو کہ انہوں نے آج بہت بڑا کام کیا. ایک تو اتحاد امت کا مظاہرہ ہوا آپ نے دیکھا اسٹیج پر مختلف بلکہ تمام مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کو جمع کیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ادھر اب ہمارے جنوب میں تقریباً اسی طرح جنوب بنتا ہے تو ہمارے جنوب میں آخری ضلع جو ہے نا آخری ضلع وہ ہے ڈیرہ غازی خان. ٹھیک ہے تو ڈیرہ غازی خان کے بعد سندھ شروع ہو گیا. ڈیرہ غازی خان آخری جو ہمارا کنارہ ہے وہاں سے ہمارے محترم بہت ہی مخدوم مکرم مولانا اسد حبیب صاحب وہاں سے تشریف لائے ڈیرہ غازی خان سے. اور ادھر مجھے ابھی نظر آ رہے تھے قاری ممتاز ربانی صاحب ہمارے صوبہ پنجاب کا آخری ڈویژن جس کے بعد کے پی کے دل پذیر تشریف لے آئے. تو ادھر ہمارے شمال مغرب میں ہمارا آخری ڈویژن راولپنڈی وہاں کے صدر اور کنوینئر
ہمارے قاری ممتاز ربانی صاحب وہ تشریف لائے اور صوبہ بھر کی قیادت انہوں نے جمع کی، بڑا بھرپور اجتماع، اور سامنے جو مجھے ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے، میں سب کی خدمت میں السلام علیکم بھی عرض کرتا ہوں، اور قاری صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جتنے خطیب گزرے سب نے بڑے باکمال قسم کا خطاب کیا، خصوصاً دفاع صحابہ میں عظیم نام رکھنے والے مولانا عطا اللہ بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بڑے بھائی مولانا ضیاء الحق صاحب بھی یہاں تشریف فرما تھے۔ تو جن دلائل بڑے مثبت انداز میں انہوں نے بیان کیا، پھر میری ذمہ داریاں کئی لگا دیں، لیکن اب ہمارے بھائی مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب نے جو ایک مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب نے ایک نیا جملہ دیا، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں انشاءاللہ یہ بات بیان کروں گا جو میرے ذمہ لگا کر گئے ہیں مولانا عطا اللہ بندیالوی، کہ یہ قادیانیوں کی غلاظت جو ہے اس کو بھی بتایا جائے، اور یہ جو ہم پر ایک دھبا لگتا ہے، الزام لگتا ہے، دیکھو جی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اجے بھی چوری چھپے کر لیتے ہیں، پھر بھی ان کو قادیانی کہتے ہو، کیوں؟ اس کا جواب بھی دینا۔ اور جو بہترین نکتہ مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب نے دیا وہ یہ کہ جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو صفحے لپیٹ دی جاتی ہے، اور اسٹیج جو ہے وہ اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ دنیا کا جلسہ بھی آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا تھا۔ آپ آ چکے، جلسہ مکمل ہوگا، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گا۔ جو آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ اور اس کی دلیل جو میں نے ابھی سورۃ صف کی آیت پڑھی ہے، دیکھو، بلکہ جب 16 تاریخ کا ذکر کیا کہ 16 تاریخ کو حضرت مولانا ضیاء القاسمی کی جو خدمات ہیں ختم نبوت کے عنوان پر، اس پر ہمارے بھائی مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب نے ایک بہترین کتاب، تقریباً ابھی میرے ہاتھ میں آئی تو نہیں ہے، فوٹو ہی دیکھا ہے، تو تقریباً میرا خیال ہے 600-700 صفحے کی وہ کتاب ہے، تحریک ختم نبوت میں مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ تو اس موقع پر مولانا قاسمی کے گھر میں بیت قاسمی میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں نے اپنی چھوٹی سی تصنیف پیش کی، 40 ختم نبوت، کہ میں نے ختم نبوت کے عنوان پر ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں 40 حدیثیں ہیں۔ چونکہ قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو میں نے ختم نبوت کے اس بات میں 10 حدیثیں جمع کی ہیں۔ پھر قادیانی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور دنیا میں آپ کے دوبارہ نزول کا انکار کرتے ہیں، اس پر میں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر 10 حدیثیں جمع کی۔ پھر مرزا قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، تو میں نے سچے امام مہدی کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے 10 حدیثیں وہ بھی جمع کی، اور اس کے بعد علامات قیامت و فتنہ دجال اس کے متعلق بھی 10 حدیثیں جمع کی۔ اس طریقے سے
وہ 40 حدیثوں کا مجموعہ. تو میں نے جب حضرت کی خدمت میں پیش کی، فرمانے لگے میں نے ایک کتاب دیکھی ہے النبی الخاتم فی التوراۃ والانجیل، بڑا عظیم نام، النبی الخاتم فی التوراۃ والانجیل، یعنی ہمارے نبی جو خاتم الانبیاء ہیں، تورات اور انجیل میں کہاں کہاں آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے. تو ہمارا نبی جو خاتم الانبیاء ہے، آپ کی ختم نبوت کی گواہی تو تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے. اور جتنی پہلی آسمانی کتابیں ہوتی تھیں ان کا طریقہ کار یہ تھا، ان کتابوں کا طرز بیان یہ تھا کہ پہلے والے نبی کی تصدیق کرنا، پہلے والے نبی کی تصدیق کرنا، آنے والے نبی کی بشارت دینا. چنانچہ سورۃ صف میں اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور انجیل میں یہ جملے اسی طرح موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب تفصیل نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور امام الانبیاء تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. بہرحال تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، آپ کا نام نامی، اس میں گرامی کیا ہوگا؟ بولو بولو، زور سے بولو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد. یہ کون بشارت دے رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. قادیانیوں، قرآن پاک کھلا پڑا ہے تمہارے سامنے، کوئی ایک آیت دکھاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہو کہ میں اپنے بعد غلام احمد کے آنے کی تمہیں بشارت دیتا ہوں. ابھی مولانا بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے مرزا دجال کا جھوٹ تو ذکر کیا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ 3 شہروں کا نام بڑے اعزاز کے ساتھ قرآن مجید میں درج کیا گیا ہے. وہ آگے بتاتا ہے مکہ، مدینہ اور قادیان. قادیانیوں، تمہارے اپنے کا ذکر نہیں ہے، تمہارے شہر کا ذکر قادیان، جو مرزا قادیانی اپنی زبان سے پک گیا. قرآن پاک میں تم اس قادیان کا نام بھی نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کیسے انہوں نے فرمایا کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا. ہم جب بچوں کو ختم نبوت کا سبق پڑھاتے ہیں اس میں مرزا قادیانی کا ایک جھوٹ یہ بھی بتاتے ہیں
بلکہ وہ جھوٹ بتانے سے پہلے مرزے کے چند فتوے ہیں، مرزے قادیانی کے چند فتوے ہیں، 8-10 فتوے ہیں جو اس نے جھوٹ بولنے کی مذمت میں کہے ہیں کہ یعنی جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ مرزے کا ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ مرزا قادیانی کا ایک فتویٰ ہے، کیا؟ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اور ایک بڑا بدبودار فتویٰ ہے مرزا قادیانی کا جو جھوٹ کے مذمت میں اس نے بیان کیا ہے، کہتا ہے بتکلف جھوٹ بولنا، بتکلف جھوٹ بولنا بو یعنی پخانا کھانے کے مترادف ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ہم نہیں کہتے، مرزا قادیانی کہتا ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان مفتی صاحب بیٹھے ہوئے جو بڑے بلبلہ انگیز میں اعلان کر رہے تھے، کبھی مفتیوں سے پوچھو کہ ہمارے علماء کرام نے، مفتیان نے نظام میں یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو ہے جھوٹ بولنے والا مرتد ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا منہ کھاتا ہے، جو کنجر اور ولد الحرام ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہمارے مفتی فتویٰ دیتے ہیں لیکن اس قسم کے گندے الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ مگر مرزا قادیانی نے ایک جگہ یہ بکا کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں اور جھوٹ بولنا منہ کھانے کے برابر ہے۔ ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں، قادیانیوں، مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تو کجا قرآن پاک میں، قرآن پاک میں قادیان کا لفظ دکھا دو۔ قادیانی مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن قرآن پاک سے قادیان کا لفظ نہیں دکھا سکتا۔ بولو، نہیں دکھا سکتا۔ تو مرزا قادیانی ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ تو اس کو نبی بنانے کے چکر میں ہے، اس کو ایک سچا انسان تو ثابت کرو۔ مرزا قادیانی اپنے فتوے کے مطابق گم بھی کھایا کرتا تھا اور مرتدوں والے کام بھی کیا کرتا تھا، اور مرتد کبھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں اللہ کی آخری کتاب ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ اگر مرزا قادیانی نے بھی نبی بننا تھا تو پھر یہ دنیا کی بساط لپیٹی نہ جاتی۔ جیسے انجیل میں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، ایسے ہی قرآن پاک میں اس آنے والے نبی کا ذکر ہوتا۔ وہ ذکر تو کیا، اللہ پاک نے ان کے اوپر مہر لگا دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کی مہر لگا کر بتا دیا کہ اب کسی قسم کا کوئی ذلی بروزی شریعت والا، غیر شریعت والا کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات محترم، قرآن پاک کے دلائل احادیث کے موجود ہوتے ہوئے پھر قادیانی ایک طرف مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور پھر عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے مولویوں کو کیا ہو گیا، ہم تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، اور پھر تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ دیکھو بھائی چند منٹ قادیانیوں کا ایک سوال ہے، ہم تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم حج بھی کر لیتے ہیں، تمہارے مولوی پھر بھی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ ایک سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ایسا واسطہ پڑا ہوگا، تو ایک سوال ہمارا بھی ہے کہ بھائی اگر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا
یہی ایمان کی نشانیاں ہیں. تو ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ بولو. آپ جو مسلمان بیٹھے ہوئے ابھی رمضان شریف کا مہینہ گزرا, آپ نے روزے رکھے کہ نہ رکھے؟ رکھے. اور اس کے بعد ابھی عشاء کی نماز ہو گئی, آپ نے پڑھی یا نہ پڑھی؟ یہ ہمارے مولانا قاری غلام یاسین صاحب بیٹھے, ابھی تو کرونا آ گیا, لیکن کرونے سے پہلے سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ جاتے تھے مکہ مکرمہ, 4 مرتبہ. پوچھو ماشاءاللہ کتنے حج کیے؟ 6-7 تو بھائی میں نے بھی حج کیے ہیں. تو یہ سارے مسلمانوں والی نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں یہ نہیں؟ بولو. یہ جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے یہ ہمارے اندر مسلمانوں والی نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر مرزا قادیانی نے کیوں کہا ہے کہ میرے اوپر ایمان نہ لانے والے وہ سارے کے سارے جنگلوں کے سور ہیں؟ بھائی اگر نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا یہ ایمان کی, مسلمان ہونے کی نشانی ہے, تو یہ نشانیاں